پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے نظام فطرت، ایک ہوتا ہے خلق عادت. بات کو سمجھیں اچھی طرح. اب نظام تو یہی ہے کہ مرد عورت کے ملنے سے بچہ پیدا ہوگا، لیکن خلق عادت یہ ہے کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو جائے. یہ خلق عادت. اب فطرت یہی ہے کہ اونٹنی سے اونٹنی پیدا ہوگی، لیکن اونٹنی پتھر سے پیدا ہو جائے تو یہ خلق عادت ہے. لیکن اگر یہ خلق عادات جو ہیں انبیاء کے ہاتھ پہ اللہ ظاہر فرمائیں تو وہ معجزہ ہے. اگر اللہ کسی ولی کے ہاتھ پہ یا ولیہ کے ہاتھ پہ ظاہر فرمائیں تو وہ کرامت ہے. تو معجزات جو ہیں وہ بھی برحق ہیں اور ان کا منکر کافر ہے. اسی طرح کرامات اولیاء بھی برحق ہیں اور ان کا منکر بھی کافر ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں حکم خدا بندی سے ہوتی ہیں، یعنی اللہ چاہیں گے تو معجزہ ظاہر ہوگا. اللہ اگر نہ چاہیں تو معجزہ ظاہر نہیں ہوگا. اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر فرما دیں گے، یعنی فعل اللہ کا ہوگا، ظاہر ولی کے ہاتھ پہ ہوگا. اسی لیے بہت سارے حضرات جو ہیں اللہ ہدایت دے ہمیں بھی اور انہیں بھی، تو وہ جب کتابوں میں ایسے ایسے واقعات پڑھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے تو پتہ نہیں نعوذ باللہ ایسی باتیں لکھ دی ہیں کہ اولیاء اللہ کے بارے میں کہ ان سے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. الحمدللہ یہ تو شرک ہے. بھائی اگر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ولی کے ہاتھ پہ ولی نے خود اپنے منشے سے کیا ہے تو پھر شرک ہے نا. اگر اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوا ہے تو پھر اس میں کیا شرک ہو؟ تو توحید ہے. اس لیے سمجھنے کے اندر بھی بڑے مغالطے لگتے ہیں اور آدمی ذہن ضد میں آ کر عیسائیت کے، اب عیسائیوں نے سوچا تو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا. کسی نے نعوذ باللہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا. چونکہ عیسائی ذہنی، تم بھی عیسائی ذہنیت سے اگر اولیاء اللہ کی باتیں سوچو گے تو اس کا نتیجہ پھر یہی ہوگا کہ تم بھی پھر شرک میں مبتلا ہو جاؤ. حالانکہ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو اللہ کے اولیاء صلحاء امت سے کوئی بات ایسی ہو جو بظاہر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو ہم کسی اچھی تعویل کے اچھے محمل پہ اس کا اطلاق کریں گے. اچھا، بعض اولیاء اللہ کی کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن کو علماء نے شطحیات کہا ہے کہ وہ بھی انہوں نے ایسے ہے جیسے کسی بے ہوشی کے عالم میں بات کی ہو. تو اس کی بے ہوشی کے عالم میں جو بات ہے اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوتا اور نہ اس پر کوئی فتویٰ لگتا ہے. اب دیکھیں نا، صحیح حدیث میں ہے کہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا، اس کے تمام اسباب، تمام کھانا پینا پانی سب اونٹنی پر لدا ہوا تھا. اس نے اونٹنی کو ایک درخت کی ٹہنی سے باندھا اور خود لیٹ گیا. جب آنکھ کھلی دیکھا تو اونٹنی غائب ہے. اس نے رسی توڑائی اور اونٹنی چلی گئی. اب وہ بیچارہ پریشان کہ اب میں کیا کروں. اور نے سوچا کہ اب اگر میں پیچھے بھاگتا ہوں تو میں اونٹنی کو پکڑ تو نہیں سکوں گا، بس اب موت کا انتظار کرتے ہیں. پھر اسی درخت کے نیچے سو جاتے. وہ درخت کے نیچے سو گیا اور اللہ سے دعائیں مانگتا رہا. نیند آ گئی، آنکھ کھلی دیکھا تو اونٹنی کھڑی ہوئی ہے. اب وہ اسی نیند میں اور خوشی میں کہنے لگا انت عبدی وانا ربک، تم میرے بندے ہو میں تمہارا خدا ہوں. حالانکہ کہنا تو یہ تھا کہ انت ربی وانا عبدک، لیکن وہ بیچارہ خوشی سے بھول کے شکر میں یہ بات کہہ گیا تو اس پہ کوئی فتویٰ تو نہیں لگے گا. تو اگر اسی طرح اولیاء اللہ کی کچھ باتیں ایسی ہیں
جو بظاہر ہمیں شریعت کے موافق نظر نہیں آتی، تو ان کو علماء کہتے ہیں کہ وہ شدہیات ہوتے ہیں، اور ان کو ہم اسی پہ محمول کریں گے جیسے کوئی سکر میں یا نیند کی حالت میں کوئی بات کہہ دے، تو نیند کی عالم میں جو بات ہوتی ہے اس پر وہ کوئی حکم تو نہیں لگتا نا۔ اب اگر خدا نہ خواستہ نیند میں کسی آدمی نے کسی لڑکی سے زنا کیا ہے تو کیا اس پر حد جاری ہوگی؟ کیوں؟ وہ تو نیند کا مسئلہ ہے۔ ان پر بھی ایک قسم کی وہ ایک سکر طاری ہو جاتا ہے، اس پہ وہ ایسی باتیں کہہ بیٹھتے ہیں۔